لے جی ہمارے ساتھ ہمارے کیوٹ گرل میرا مطلب ہے ایکس مسلم سمیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور میں داد دیتا ہوں کہ چھکوں کی فوج میں اگر کوئی ایکس مسلم گدی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے تو وہ ایکس مسلم سمیر ہے. اس کی انہوں نے ڈاکسنگ کی ہے. میں سپورٹ کرتا ہوں ایکس مسلم سمیر کو کہ کس طریقے سے اس بندے کو بلی کیا جا رہا ہے. صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی ایک رائے لے کے چلنا چاہتا ہوں، مگر اس کو اب ایکسپوز کرنے کے درپے ہیں، اور مجھے سنگین اس وقت خطرات لاحق نظر آ رہے ہیں. اب ایکس مسلم سمیر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کا خیال رکھے، اور وہ سمجھدار ہے اس معاملے میں، وہ کرے گا بھی، جذباتی ہے مگر کرے گا. سمیر بھائی آپ کو بہت بہت اہلاً و سہلاً ہم کہتے ہیں جناب. کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کے ویلکم کے لیے، لیکن جو ویلکم سے پہلے 4-5 باتیں بولی، جی جی خیر چلے وہ تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ وہ تو آپ کی مجبوری ہے ویسا بولنا. اگر آپ ویسا نہیں بولے تو کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ عامر حق بات کر رہا ہے. بالکل Anyway. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، میں ان الفاظ کو حذف کر دیتا ہوں. سمیر بھائی چیلنج دیا گیا ہے آپ کو سیم سٹیلن بھائی کی طرف سے، علی رضا خرم بھائی کی طرف سے، اویس بھائی کی طرف سے، تو کیا آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ جی اچھا، پہلی بات تو چیلنج کا مجھے پتا نہیں، میں تو آپ کا ٹائٹل دیکھا کہ اچھا. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ویسے میری خواہش یہ تھی کہ میں یہاں آنے کے بعد جو ہے کیسر احمد رضا صاحب سے بات کروں، لیکن کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ ایک آدمی منتخب کریں جو مجھ سے شروع سے آخر تک بات چیت کرے گا، پھر بیچ میں دوسرا کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس چیز پہ ایک بات کر دیتا ہوں. دوسرے دوست احباب جو اس میں اپنی رائے دے دیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو بات ہم کرنے والے ہیں نا، جو بھی بات شروع ہوگی یا جو ٹاپک ہے، وہ ٹاپک جی ہے کہ جو ڈیبیٹس کے اوپر چیلنجز دیے تھے نہیں، ان وہ چیلنج ٹاپک کو کچھ بھی ہو، نہیں سمجھے نہیں آپ عابر بھائی. ذرا سن لیں ٹاپک سن لیں کچھ سن بھی لیں. ہو، میرے ٹھیک ہے میں ساتھ سمجھ بات گیا. کون کرے گا؟ ہاں آپ کرو گے میں تو بتا کوئی بات نہیں، پھر آپ کے ساتھ ہی بات ہوگی، پھر بیچ میں کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے میں دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں. کیسر بھائی موجود ہیں، اچھا، سیم بھائی یا واجدی صاحب تو انفارچونیٹلی کسی وجہ سے لیو کر گئے ہیں. جی کیسر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمیر بھائی آپ کو موقع دیتے ہیں ایک منٹ. کیسر بھائی میں جی اس پہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ حصہ آپ مجھے دے دیں، کیونکہ چونکہ چیلنجز جو ہیں وہ سیم بھائی کی طرف سے ہیں، اویس بھائی کی طرف سے ہیں، تو میں ان کا ویو لے لیتا ہوں. انہوں نے اپنا ویو دے دیا ہے. سمیر صاحب کا ویو ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں، لے لیتا ہوں کہ آپ بتائیے جناب کہ آپ ڈیبیٹ سے آپ کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کو ایسے عزت و احترام سے آگے بڑھاتے رہیں گے. سمیر چلیں صاحب. پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ کیسر بھائی اور سمیر بھائی کی بات شروع ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، اور جب سمیر بات کر رہے ہوں گے کیسر بھائی بات نہیں کریں گے، اور جب کیسر بھائی بات کر رہے ہوں گے سمیر صاحب جو ہیں بات نہیں کریں گے، اور ڈیبیٹ کے ٹاپک کے اوپر بات ہوگی. اگر کہیں مجھے لگا کہ ڈیبیٹ کے ایشو سے ہٹ رہے ہیں تو میرے پاس یہ لبرٹی ایز اے ماڈریٹر حاصل ہے کہ میں اس کے اندر ٹوک کر ڈیبیٹ کے ٹاپک پہ واپس لے کے آ سکوں. کیونکہ ہم نے یہ آپ بھی تو رکھنا ہے نا، کیسر بھائی ہے نا 7 گھنٹے تو بیٹھ پھر چل نہیں جائے. وہ میں جب خود بات کرتا ہوں تو اس وقت مشکل ہو جاتی ہے. اب میں نے چونکہ انٹرویو کرنا ہے تو میں نے اپنے جو جرنلسٹک 4 دن جو اس پہ میں نے لگائے ہیں ٹھیک ہے، انفارمیشن وغیرہ کے، میں وہ ٹوپی پہننے لگا لیں جی اوور ٹو یو سمیر بھائی اور کیسر بھائی. جی تھینک یو. جی سمیر صاحب، آپ نے کیسز یقیناً سن لیے ہوں گے سیم صاحب کے اور اویس بھائی کے. نہیں سنے تو پھر بھی انفارمیشن پہلے سے آپ کے پاس ہے. میں اویس صاحب کے حوالے سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے ان سے کہا کہ میں ڈیبیٹ کروں گا، پھر آپ نے کہا نہیں کروں گا، کبھی کہا کہ تم چھوٹے بچے ہو، کبھی کہا کہ تم سے ڈیبیٹ ہو جائے گی. اینڈ میں آپ نے 2 ایسی شرائط رکھ دیں کہ جو ان کے ویو کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریزنیبل آدمی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو آپ بیسکلی اپنے سامنے ایک فیس سیونگ کر رہے ہیں ڈیبیٹ سے، پھر بھی آپ ایوائڈ کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ اوکے، آپ نے سیدھا آتے ہی مجھ سے سوال رکھ دیا، حالانکہ مجھے اس بات کے متعلق کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ آپ کی اسٹریم کس بیس پہ چل رہی ہے یا کس موضوع پہ چل رہی ہے. میں نے صرف یہ دیکھا کہ اپوسٹٹ کے بارے میں کچھ ڈالا ہوا ہے، کچھ بھاگنے والی باتیں. جی جی، دیکھیے، آپ چاہیں فرسٹ تو آف میں آل آپ تو کو میں آپ بریف کو تعارف کرا سکتا ہوں کہ آج ہم کیوں بیٹھے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ کافی کچھ کہہ دیتا ہے، وہ کافی ہے. ٹھیک. دیکھیے، میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. میں سارے انسانوں کی گارنٹی لے کر کے نہیں چلتا ہوں، اور نہ میرے اوپر سب کی ذمہ داری ہے، نہ میں سب کی طرف سے جواب دہ ہوں. جہاں تک میرا اپنا سوال ہے، میں آج تک کبھی بھی کسی سے بھی بات کرنے سے نہیں بھاگتا، اور میں کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ آپ لوگوں کی سٹریم چل رہی ہے، آپ لوگ میری سٹریم پہ نہیں آتے تو میں آپ کی سٹریم پہ کیوں جاؤں. میں آتا ہوں، اور شاید یہ میری دوسری یا تیسری وزٹ ہے. اور کوئی ایکس مسلم آیا آپ کے ساتھ بات کرنے بنا بلائے؟ آئی تھنک نہیں آیا. میں آتا ہوں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں کبھی بھی وہ بات ہمارے کرنے بلانے سے پہ نہیں آتے نہیں تو بھاگتا ہوں. جی چلیں، ہو سکتا ہے میں تو بنا بلائے بھی آ جاتا ہوں.
تو یہ مجھے حالانکہ میرے بہت سارے لوگوں نے، میرے فرینڈس لوگوں نے، میرے ویورز نے یہ بولا ہے کہ اب آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے چینل کے اوپر گیدرنگ ہوتی ہے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں اختلافات اور اعتراضات ہیں تو وہ بات چیت سے ہی ختم ہو سکتے ہیں. میں اپنی انا میں اپنے چینل پہ وہی چیز دہراتا رہا ہوں، وہ اپنی انا میں اپنے چینل پہ وہی چیز دہراتے رہیں، تو یہ مسئلے کبھی بھی سولو نہیں ہوں گے، اور ہم دونوں کو یہی لگے گا کہ ہم ہی صحیح ہیں جب تک بات نہیں ہوگی. میں ایگری کرتا ہوں. تو اویس صاحب سے پھر جو آپ نے بات کہی تھی کہ آپ کی ڈبیٹ وغیرہ ہوگی، اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ڈسکشن سے ریزولو ہوں گی، کب یہ ڈسکشن کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اوکے، آپ نے دیکھیے اویس صاحب کی بات کا جواب تو میں آپ کو بعد میں دوں گا. آپ نے سیم اسٹیلن صاحب کے متعلق جو ہے ایک بات کہی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کچھ ابھی تقریباً 2 دن پہلے کچھ ویڈیوز کے لنک ملے سیم اسٹیلن صاحب کے چینل سے. تو انہوں نے میرے متعلق کچھ جو ہے ویڈیوز بنائی تھی، اور مجھے آپ کی اسٹریم کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی. آج تقریباً دوپہر 11 یا 12 کے آس پاس میں نے اپنے کمیونٹی پوسٹ میں ایک کمیونٹی پوسٹ ڈالا ہے جس میں میں نے سیم اسٹیلن صاحب کو ٹیگ کر کے باقاعدہ لکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہے تو میرا کمیونٹی ٹیب کھول کے دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے ابھی تک سیم اسٹیلن صاحب کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ملا ہے. اگر سیم اسٹیلن صاحب میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل صحیح ہے، اس کا سیم صاحب آپ کو بالکل جواب دے دیں گے. لیکن اویس صاحب کے حوالے سے چونکہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ کی ان سے کمٹمنٹ ہو چکی ہے، اویس صاحب کی بات پہ آتے ہیں، اس کا میں آپ کو آنسر کر دیتا ہوں. جی. اویس صاحب سے ایسا نہیں ہے کہ آج 2 دن کی ملاقات ہے یا 2 دن کی بات ہے، تقریباً پچھلے 4 مہینے سے اویس صاحب سے میری بات چل رہی تھی. اور میں نے ان کو شروع میں یہ بولا تھا کہ آپ آ جائیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، تو انہوں نے ایک ٹاپک میرے ساتھ طے کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ دن تک انہوں نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی. پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو انہوں نے یہ ادھر رکھ دیا اپنا کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور اس وقت میں بات چیت نہیں کر پاؤں گا، تھوڑا بیزی ہوں. ایک سیکنڈ کے لیے میں میوٹ کر رہا ہوں، ذرا ٹرین گزرنے دیجیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچانک ابھی کوئی اسٹریم پہ سب کو خاموش دیکھ کے وہ سمجھے کہ شاید فریز ہوئے ہوئے سارا کچھ. فریز ہوا سارا کچھ. جی سمیر آ گیا واپس. جی سمیر. اوکے، تو وہ رمضان کے وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں کر پاؤں گا. میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، اب دن کا کوئی وقت طے کر لیں، دن میں ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ نہیں کر پائے رمضان کی مشغولی کی وجہ سے. تو میں نے بولا عید کے بعد ہو جائے گی. لیکن پھر بیچ میں علی رضا خرم صاحب کی بات آ گئی کہ علی رضا خرم صاحب جو ہے مجھ سے وہ کریٹر کے موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے، اور وہ بات چیت ہم نے کر بھی لی، خیر ہو گئی. تو وہ بات چیت ہونے کے بعد موقع نہیں ملا پھر اس سے پہلے نہ اس کے بعد. تو جب ابھی اویس صاحب آئے اچانک سے، آنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک دن کال کیا، اور کال کر کے وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے ہیومینٹی اور مورلٹی کے ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ کس طریقے سے پیش کرتے ہیں ٹاپک کو، وہی بڑا عجیب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام کی ہیومینٹی اور مورلٹی، اور سمیر کی ہیومینٹی اینڈ مورلٹی. بھائی صرف سمیر کی ہیومینٹی مورلٹی کیوں؟ اسلام ورسز ایوری ون ادرس، یہ سب بات کی آپ نے رکھو پوچھی نا، ان پھر سے؟ میری کیوں؟ یہ بات آپ نے پوچھی ان سے؟ جی میں نے کئی مرتبہ بولی ان کو. تو وہ کہتے کیا ہیں جواب نہیں تھا جی، ان میں نے کا؟ تو اسی پہ رکھنا ہے کہ سمیر کی. بھائی میں تو اگر یہ کہہ دوں کہ میرے اندر ہیومینٹی نہیں ہے یا مورلٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو جاتا نا کہ اگر سمیر کے اندر نہیں ہے تو دنیا میں کسی کے اندر بھی نہیں ہے. آپ کا کلیم کیا ہے؟ آپ کے اندر ہے ہیومینٹی؟ آپ ہیومنسٹ ہیں؟ دیکھیے میں وہ آپ کو بتا دوں گا کہ میں کس کو ہیومینٹی اور کس کو مورلٹی مانتا ہوں. ابھی بات وہ نہیں ہے، ابھی اویس بھائی کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو اس پہ تھوڑا سا ہم اسی شارٹ کر تعلق سے لیتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد آپ کا اور ان کی جو تاریخ ہے وہ طے ہو جائے. اب جو باتیں میری ہوئیں وہ نظر ساری میں ہوئیں. دیکھیے، میری نظر اب میں آگے کی بات میں ہے نا. خود کو نہیں بولتا، میرا خود کو نہیں بولتا کہ جی میں بہت بڑا ہیومن ہوں یا میں بہت بڑا ہیومنسٹ ہوں یا میرے اندر بھائی مورلٹی بہت زیادہ ہے. لیکن میں اتنا مانتا ہوں کہ جتنا میں اسلام کو سمجھتا ہوں اور جتنا میں اسکرپچر کو سمجھتا ہوں، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہیں کچھ جگہ پر ہیومینٹی اور مورلٹی کی باتیں ہوں، بٹ اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہیومینٹی کے ٹوٹلی اگینسٹ ہیں. اور یہ بات آپ کہتے ہوئے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ ہیومنسٹ ہیں اس لیے آپ کو باتیں ہیومینٹی کے خلاف لگ رہی ہیں؟ مجھے دنیا کے جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، جو انسانیت کے طور کے اوپر ماپے جا سکتے ہیں، اس کے بحاظ پہ ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کے پیمانے پر وہ ہیومینٹی کے خلاف ہیں. اور آپ ان قوانین کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ بالکل، میں دنیاوی قوانین کو سمجھتا ہوں، ہیومنسٹی کو اچھی سمجھتا ہوں. اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ مجھے ہیومنٹی کے خلاف لگتی ہیں. تو خیر اس موضوع کے اوپر بات کرنا، اس موضوع کے اوپر بات ہونی تھی، لیکن اویس صاحب کے ساتھ بات نہ ہونے کی 2 وجہ ہیں.
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیسر صاحب. میری یار سنیے نا, آپ کا بالکل کیس جو ہے وہ دیکھیں, اب اس بات کو بہت کھولیں گے تو بڑے دور جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی جو ایک فون کال تھی وہ بھی پبلک میں اس کو ہم کریں گے, جس میں آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, کہتے ہیں نہیں کرتا, پھر کہتے ہیں تم بچے ہو, پھر کبھی یہ کبھی وہ. چھوڑے, لیٹ بائی, کہتے ہیں کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. آگے کی جو بات ہے کہ آپ ہیومنزم ورسز اسلام, اس بات پہ آپ نے دیکھیے کیسر صاحب یہاں پہ نا ایک کام کر دیا, جلدی میں 4 باتیں بول دی تاکہ میں غلط ہو جاؤں. تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ انسان جو ہے دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتا, وہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ پرسنل اٹیک کرتا ہے, پھر وہ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, وہ آدمی کو اکساتا ہے, اور وہ ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, ادھر ادھر کی 4 بات کرتا ہے, اس کو سوال پوچھا جاتا ہے, وہ کبھی اس کا جواب نہیں دیتا, 4 باتیں نہیں بتاتا ہے. یہ بھی تو چیز آپ کو بتانی پڑے گی نا. صحیح, چلیں پھر آپ کی ایسا کرتے ہیں اس بات کو دونوں چیزوں کو کور کر لیتے ہیں, آپ کی ہیومینٹی کو بھی اور ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں جو اویس صاحب یہ کرتے ہیں. جب آپ کالز میں لوگوں کو کہیں کہ تم جانور ہو اور تم ایسے ہو اور تم ویسے ہو وغیرہ وغیرہ, تو یہ سارے کا سارا یہ سوٹ کرتا ہے آپ کو ایز اے ہیومنسٹ کہ آپ دوسرے لوگوں کو یہ بات کہیں؟ اب آپ جو ہے نا دیکھیے, اب آپ اور جو میں بات اویس کر صاحب رہے سے بھی ہیں, پوچھوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کو اس چیز پہ اب آپ اپنے الفاظ آپ واپس کیسر لیتے ہیں, صاحب میں یہاں اویس صاحب پہ سے نا پوچھ لیتا ہوں. ایکچولی اب یہاں پہ بیٹھ کر کے نا آپ ایک جج کا کام کر رہے ہیں, اور میں آپ آپ سے جج سوال کرنے کا پوچھ رہا کام کر رہے ہیں مجھے اویس صاحب کے بہاف پہ, کیونکہ وہ مومن ہے اور آپ کے ساتھی ہیں, ٹھیک ہے. ہوں. حالانکہ کو آپ اگر ایک ذرا بھی سائڈ کی لگے بات اس چیز بتا رہے پہ, ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کس بات کے جواب میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ ان کی باتیں بھی تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. خیر یہاں سمیر پہ یہ مجھے بحث کا ایک مدعا 10 نہیں ہے. سیکنڈ دیں میں گے, سنیے, مجھے کائنڈلی 10 اویس سیکنڈ دیں گے. کیسر صاحب, ہاں سمیر مجھے ٹھیک ہے, 10 سیکنڈ دیجیے گا. آپ لے لیں, میں آپ سے بس اتنا ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ ان صرف کے آپ سے میرے یہ بیچ چاہ کی جو رہا ہوں بات ہے وہ چھوڑ دیجئے, آپ کہ اپنی اور میں میری صرف, بات کیجئے. ہاں میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے بات نہیں کرنے دی, بات کاٹ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ آپ کا ویو ہے. اویس صاحب کا ویو یہ ہے کہ میری اس بارے میں بات ہوئی ہے, ان کا ویو یہ ہے کہ جب یہ انسان اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے دین آئی ہیو نو ریزن کہ میں ان کی بات کو سنوں. میں اویس صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو بات کرنے کا موقع بھی دیں گے, زیادہ احترام سے بات ہوگی, سارا کچھ ہوگا, وچ مینس کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. جو اویس صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ بات کرتے ہوئے کسی کو جانور نہ کہا کریں, کسی کے بارے میں آپ پرسنل اٹیک نہ کیا کریں, آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں بھی اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, تو ایک مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا. جب آپ اس کا دفاع کرنا شروع کریں گے تو وہاں سے مسئلہ بڑھ جائے گا. دیٹ از آل واٹ آئی ایم سیئنگ. نہیں ٹھیک ہے, جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا, کوئی اویس مسئلہ بھائی نہیں. جلدی سے آپ کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ عزت احترام دیا کریں گے سمیر صاحب کو؟ میری جی گزارش ہے کیسر اویس بھائی کو بھی بات جی رکھنے کا موقع دیا جائے, کیونکہ جی یہاں وہ موجود ہیں فارچونیٹلی. جی میں اسی لیے ان سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے مجھ پہ, لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ جا کے سن سکتے ہیں. میں نے ان کو بڑی رسپیکٹ فلی مخاطب کیا, یہ عامر بھائی کو گندی ماں کی گالیاں دینے لگ گئے, اور انہوں نے پھر مجھے بھی ماں کی گالیاں دینے لگ گئے جب میں نے ان کو صرف یہ بولا کہ آپ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے. میں نے ان کے لیے پھر پرسنل آفینسو ورڈ یوز کیا, اور وہ بھی اس کے جیسا نہیں یوز کیا جیسے یہ کر رہا تھا جب یہ ہماری والدہ کو گالیاں دے رہا تھا, اور ویسے زنا کے الزام لگا رہا تھا کہ جو میں اگر آپ چاہیں تو میں سنا بھی سکتا ہوں, جو یہ خود بھی سن کے شرمندہ ہو جائے. سمیر صاحب what do you have to say؟ اوکے, میں نے پہلی بات تو اویس صاحب کے متعلق کوئی بات نہیں کہی تھی. میں نے اس انسان کے متعلق بات کہی تھی جو روز مجھے جو ہے گندے الفاظ میرے بارے میں لکھ کر کے اپنی کمیونٹی پوسٹ میں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کو میرا باپ بتایا, انہوں نے اس شخص کے سپورٹ میں مجھے برا بولا, تو پھر میں نے ان کو برا بولا. کلیئر ہے. اچھا جب تک چلیں, انہوں نے مجھے نہیں بولا میں نے ان کو نہیں بولا. دیکھیں نا, آپ ایک مورل ہائی گراؤنڈ کلیم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اویس صاحب وہ بچے ہیں اور اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں, تو جو کہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ کلیم کرتے ہیں, تو کیا آپ پہل کر سکتے ہیں یہ کہنے میں کہ میں اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں اور آج کے بعد میں ایسی بات نہیں کہوں گا؟ میں اویس صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آج کے بعد وہ آپ سے اس طرح سے بات کریں گے جو آپ کو اچھی لگتی ہے, ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. 10 seconds, that's all what it takes. Be the bigger man. نہیں دیکھیے کیسر صاحب, میری آپ سے بھی بات ہوتی ہے, دیگر اور بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے, کبھی بدتمیزی سے بات ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. جس طریقے کی تہذیب اور جس طریقے کی لینگویج اور جس طریقے کا رویہ سامنے والے کا ہوتا ہے, میرا ان ریٹرن وہی ہوتا ہے. نہیں سمیر صاحب, آپ نے مجھے بھی گالیاں دی ہیں, آپ نے سب کو کہا ہوا ہے. میں نے آپ کو اگر ایک بھی گالی دی ہو اور آپ پیش کر دیں کہ میں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو گالی دی ہے, نہیں نام اگر نام نہ لے میں کر دیں, اگر کوئی آدمی سارے غلط بات ہے. اگر نام نہیں لیا تو پھر آپ کیسے سمجھ رہے کہ آپ کے لیے کہی ہے؟ سارے انڈینز کو ایک آدمی گالی دے دے اور کہے کہ میں نے کسی انڈین کا نام نہیں لیا, تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. سنیے, اگر آپ اس چیز کو لے رہے ہیں, وہ جو مسلم والی وہ جو ایک دن اس دن کلپ چلا رہے تھے آپ, اس چیز کو اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کو میں نے جو ہے آلریڈی ایکسپلین کر دیا تھا کہ وہ میں نے کچھ چند لوگوں کے لیے کہی تھی بات, وہ سب کے لیے نہیں تھی, جنرل پبلک میں.
जी जी, और उसके बाद मैंने आपका क्लिप देखा, जो मैंने उस वक्त देखा होता अगर उससे उस गुफ्तगू के दौरान, तो मैं आपको वो सुनवाता, जिसमें आप ये कह रहे थे कि वो मुसलमान हो, और सारी वही बातें जो आपने दोहराई थी, और आपने कहा कि जितने मुसलमान हैं, फिर आपने एक लफ्ज़ ऐड किया, ये जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, दैट इंक्लूड्स मी, दैट इंक्लूड्स नंबर ऑफ अदर पीपल, कि आप सबके लिए वही राय रख रहे हैं, सबके लिए। तो ऐसा ना कहें कि आपने गलत बातें हमारे लिए नहीं कही हुई, वो सबके लिए कही। आपको पता है कि वीडियोस कौन कौन बनाता है, और उस वक्त आप जब उस बहाव में जाते हैं तो आपको याद नहीं होता कि आप क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं इस वक्त मिडल में हूँ, इसलिए मैं अपने आप को इस बात से मैं रिमूव करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बात मेरे और आपके की तरफ से लीजिए, आपके और वैसा आपके, और उसके बाद आपके सैम साहब के हवाले से हो रही थी। सो मेरा क्वेश्चन आपसे दोबारा ये है कि आर यू प्रिपेयर टू बी द बिगर मैन, कि आप कहें कि ठीक है, आप अपने अल्फाज वापस लेते हैं और आइंदा एक अच्छी माहौल साजी जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं उसमें अपना हिस्सा डालेंगे आप? ओके, अभी जो आप बात कर रहे हैं बेहतर है। चले, आपने छोड़ने की बात कर दी तो मैं भी छोड़ देता हूँ। हालांकि ये चीज हमारी पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि वो सबके लिए नहीं था, वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए था। और ये जो यूट्यूब की आप बात कर रहे हैं, यूट्यूबर में भी सारे यूट्यूबर नहीं, वो चंद लोग जो कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मेरा रिस्पॉन्ड था। मैंने कभी आज तक मुफ्ती यासिर साहब के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के लिए किया है। जो मैं करता हूँ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुफ्ती वो फजल यहाँ साहब पे के नहीं लिए है, मैंने किया। आई हैव टू स्टॉप यू, आई हैव टू स्टॉप यू सर, वो चूंकि यहाँ पे नहीं है। जब सबकी बात करते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपके लिए कभी नहीं इस्तेमाल किया, कैसर साहब मैंने आपके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, आमिर के लिए किया है। नहीं, मैं देखें, आपकी और आमिर की आपस में जो चलती है, देखें ना, अच्छा ठीक है, वो हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आगे हम जो अच्छी माहौल साजी चाह रहे हैं, एकेडमिक डिबेट्स चाह रहे हैं, अगर आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू क्लेम दैट बिगर ग्राउंड एंड यू हैव टू कंफर्म कि ठीक है भाई, मैं वो सारे गिले शिकवे अगर ज्यादा मुझसे हैं, ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं अमर भाई से बात कर सकता हूँ, अवैस भाई से बात कर सकता हूँ कि अगर आज एक अच्छी शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर मेरी कोई बात से आप लोगों की दिल आजारी हुई हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ माजरत के साथ। आमिर भाई, can I quickly have your input on this? सर मेरे साथ तो डिबेट नहीं हो रही है, मेरे साथ तो डिबेट हो रही है ना, डिबेट तो हो रही है। सर भाई, ये मुझ पे भी एक तहमत लगा है, ये बात असल में इनको भी मौका दें। मुझ पे भी एक तहमत लगा है बात है कैसर भाई अभी जो कैसर साहब ये बात तय हुई थी कि आप और मैं बात करेंगे, अब इस पे भी तहमत लगाए, उस पे भी लगाए, मुझ पे भी लगाए। अब ये चीज अगर होगी ना दोबारा, मैं रोकने लगा। कैसर भाई और समीर ही बात करेंगे, आप दोस्तों को मौका मिलता है, सैम स्टालन को और अवैस भाई को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि डिबेट के चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं या दिए हैं, इसीलिए लॉजिकली स्पीकिंग उनको मौका मिलना चाहिए। मैं आपको बस एक छोटी सी बात कह दूं, मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, लेकिन वो कैसर साहब की का एहतराम है, इज्जत है, या जो भी है वो समझ लें। मैं अवैस साहब से डिस्कस करने में, डिबेट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी भी हाल में नहीं। मैं सैम स्टालन साहब के साथ बात कर सकता हूँ, मुझे जिससे मैं समझता हूँ कि हाँ बात हो सकती है, उससे बात हो जाएगी। ठीक हो गया, सही हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे एहतराम में ये बात कही है, रियली अप्रिशिएट इट। सैम एक सेकंड मुझे दीजिएगा, कम टू यू। अच्छा, ये बात अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया है कि आपकी और अवैस साहब की कई दफ़ा बैक एंड फोर्थ आपका जो एक्सचेंज हुआ है, जिसमें आपने अपनी अवेलेबिलिटी दी है और आप पब्लिकली उससे आप बैक ऑफ कर रहे हैं कि आप डिबेट नहीं करना चाहते। आई थिंक दैट मैटर सेटल्स देयर। आते हैं अब सैम साहब की तरफ। सैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काइंडली इफ यू लाइक टू कम इन। जी खैसर भाई, देखिए कि समीर ने मुझ पर एक तहमत लगाई है, छोटी तहमत लगाई है, शायद वो नहीं देखे होंगे वो चीज़ को, पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ समीर को कि समीर, आपने कम्युनिटी एक पोस्ट किया था जिसको 11 घंटे हो गए पोस्ट करके, और उसके बाद 1 घंटे बाद मेरा कमेंट है वहां पर, मैंने कमेंट किया है, कमेंट आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। थैंक यू फॉर नोटिसिंग माय वीडियो। सैम स्टालन साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने शायद आपका कमेंट देखा नहीं, मैं थोड़ा सा आज बिजी रहा हूँ, तो अगर आपने किया है तो बेहतर है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कमेंट क्या किया हूँ, और उसके नीचे 3 आवर्स अगो यू हैव लाइक्ड 1 कमेंट एंड यू हैव इग्नोर्ड माय 10 आवर्स अगो कमेंट। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, आज बिजी होने की वजह से मैंने काफी सारे कमेंट्स जो है ऐसे ही छोड़े हुए, लाइक नहीं किए हैं। आज मैं वाकई बहुत बिजी था, शिफ्ट कर रहा था। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, हो सकता है मैं वही बताया कि शायद आप चूक हो गए होगी, आप नहीं देखे होगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव ऑलरेडी कमेंटेड, और कमेंट में भी मैं ये बताया हूँ, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ना नहीं चाहता, आप बिल्कुल जाकर आप पढ़कर उसको रिप्लाई कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। फेयर इनफ। अच्छा, मैं थोड़ी सी मुझसे भूल चूक हो गई सैम भाई,
मैंने अब व्यू लेना था अवैस साहब का, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है इस बहस को होने में, और उनकी उम्मीदें थी कि बहस होगी, लेकिन हम सिंपली आगे बढ़ गए। आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन इट। अवैस साहब, मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा कि पब्लिकली समीर साहब इससे बैक ऑफ कर रहे हैं, तो आपके क्या कमेंट है इस पे? जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो जो इन्होंने मेरे साथ जब भी कभी हामी भरी है ना डिबेट करने की, तो वो इन्होंने प्राइवेटली नहीं की, इन्होंने पब्लिकली भी की है, ठीक है। एक दफ़ा इन्होंने अपोस्टेड इमाम के चैनल पे बोला कि मेरे चैनल पे आना, हम इस पे बात करेंगे, तब जो भी टॉपिक था बाद में डिस्कस कर लेंगे। खैर, फिर दूसरी दफ़ा मैं एक दफ़ा इनके चैनल पे गया, तो इत्तेहाद भाई इस चीज़ के गवाह हैं, खान बॉय, तब भी इन्होंने बोला कि आज अवैस आया, मैं तो इससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं कर नहीं सका। तो इस वजह से फिर इन्होंने जो है ना मुझे बोला कि मैं आपसे बाद में करूँगा। तो इन्होंने पब्लिकली भी मुझे बार बार बोला हुआ है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर जब अली भाई के साथ इनकी डिबेट सेट हो रही थी, तो तब कुछ शराइत की दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तब भी ये बड़ा इजहार करते थे कि अवैस भाई मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। अब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये किस बात से डर के भाग रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा, लेकिन इन्होंने चूंकि ये पब्लिकली आके बार बार लाइव चैलेंजेस करते हैं ना कि आए कोई इस्लाम पे बात करे, आए कोई बात करे, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये नहीं करना चाहते तो मुझे कोई मसला नहीं है। और रह गई बात मेरे से पहले, तो इनकी आमिर भाई से भी हुई है, मुझे तो बार बार चिल्ला कर बोला है कि जी लाओ आमिर को, पहले मैं आमिर से बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से आमिर भाई से भी इसको करनी चाहिए बात क्लियर, या उनसे भी शायद ये कह देंगे जी मैं तो इनसे भी नहीं करूंगा, पहले सैम से। तो बहाना अच्छा है इनका, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई मसला नहीं, अवाम जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेगी। तो इन्होंने पब्लिकली भी ये चीज़ें बोली हुई हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, अब भागते हैं तो भाग जाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा कैसर भाई, मुझसे मैं अपनी अर्जी आपके सामने रख दूं, फिर हाँ, समीर मुझे साहब एक उसका भी सेकंड दे जवाब दें, मुझे इसके बाद में ना मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्लिप ओके काटते बहुत लोग। ओके 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 ठीक है, हम शुक्रिया ये कैसर काम साहब। करते हैं। ओए होए। जी चलें चलें, कोई नहीं, समीर देखिए, करें बात। देखिए अवैस जी साहब ने जो बात कही है ना, मैं उसका पूरी तरीके से एतराफ करता हूँ कि मैं हमेशा से अवैस साहब से बात करना चाहता था, और मैंने बड़ी कोशिशें भी की, लेकिन कई बार अपनी मसरूफियत की वजह से या टाइम के तकाजे की वजह से अवैस साहब बात नहीं कर पाए, और चंद एक मरतबा बात हुई भी, ऐसा नहीं कि कभी हुई नहीं, हुई भी है। मसला अब क्या आ गया है कि अब क्यों बात नहीं हो सकती, मैं इसका रीजन आपको बता देता हूँ। जो पहले का अंदाजे गुफ्तगू था अवैस साहब का कि हम लोग 4-4 घंटे हम लोग बात कर लिया करते थे कॉल पे, वो अब वैसा नहीं रहा है। कुछ पता नहीं इनको कुछ कुछ परेशानी है, कुछ मसला है, कुछ तकलीफ से ये गुजर रहे हैं शायद, कि इनका जो है ना वो लहजा थोड़ा बदल गया और ये उस तरीके से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे। तो अब इनसे बात करते हुए मुझे इरिटेशन महसूस होने लगा है, और ये बड़ी गंदे तरीके से जो है ना इंसान के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, और एक बार बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं है। तो इनकी कुछ चीजें हैं जो मुझे आमादा नहीं करती इनके साथ बात करने पे, वरना डरने की तो बात ऐसी है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, जितने भी पैनलिस्ट में लोग बैठे, कोई सा भी आप बंदा आगे कर दें इस बंदे को छोड़कर, क्योंकि ये आदमी अच्छा, बात करने मैं के लायक। चूंकि आज मैंने जर्नलिस्टिक हैट पहना हुआ है, तो इसलिए आई कांट हेल्प। लास्ट टाइम जब आपने वो जो आपकी फ़ोन कॉल थी जिसमें आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, और सिर्फ आपने 2 शराइत ऐसी रखी थी जो अवैस साहब के नज़दीक मुश्किल हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो अवेलेबिलिटी थी। उस आपकी पब्लिक एक्सेप्टेंस के बाद कोई ऐसी बात हुई है अवैस साहब की तरफ से जिसके बाद बेस पे आपने ये जहन बनाया हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए इनसे? जी, इन्होंने एक स्ट्रीम की है अपने चैनल के ऊपर, मेरा नाम लगा करके मुझे बाकायदा लिंक भेजा, और इन्होंने बोला, इन्होंने उस पे नाम दिया है, मेरे नाम से व्यूज लेने की कोशिश की, उसमें लिखा लाइव डिबेट विद एक्स मुस्लिम समीर। मैं तो वहां पे था ही नहीं, तो ये कौन सी डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ अकेले बैठ करके, मुझे समझ में नहीं आया। और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और बड़ी इन्होंने जो है अच्छी अच्छी बातें उसमें की हैं। आई होप सो कि आपने वो सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो एक मर्तबा जाके सुनिए, फिर उसके बाद मुझे खुद अपनी ईमानदारी से बताइए कि क्या मुझे इस शख्स से बात करनी चाहिए ऐसा प्रोग्राम करने के बाद। ये तो वही बता सकते हैं आप। आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। कैसे अहमद राजा साहब, मैं अच्छा एक बात क्लियर करना चाहूँ यार, आप मेरी बात, इजाज़त एक मिनट दें तो। मेरी बात सुने, जी ये जी मेरी बात जी भी रह जाएगी, इस तरह तो हम ये लूप होल के अंदर चलते मैं रहेंगे। मैं आमिर भाई मैं आखिरी कमेंट में दूंगा, इसलिए कि चूंकि दोनों तरफ से वो एक मैं चाहता हूँ कि बस वो ये मेरी लास्ट बिल्कुल कमेंट है। जी जी, आखिरी चीज पे मैं बात नहीं करें चाहता तो कि इसके बाद जी अब, जी क्योंकि इसके अभी ये भी लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, मेरा भी लास्ट पॉइंट ये है, आप वो जाके टाइटल देख लें, उसका टाइटल है कॉल आउट टू समीर एक्स मुस्लिम, ठीक है। और लाइव डिबेट का ये मकसद था कि इनको बुलाया जाए, कि लाइव डिबेट के लिए इनको चैलेंज किया है, जिसकी एक्सेप्टेंस भी होगी इनकी तरफ से। अब हम उसमें फॉर्मेट और टाइम सेट डिबेट कर लें। मैंने इनको लिंक भेजा, तो उसके अंदर फिर जो है हमारी ये फिर भी नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि फिर बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न था, लेकिन वो
یہ نہیں تھا کہ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں. میں نے ان کو کہا تھا میرے ساتھ آگے ٹائم سیٹ کریں, فارمیٹ ڈیسائیڈ کریں, اور چونکہ انہوں نے جھوٹ اور کچھ گالیاں میں دی ہوئی تھی اس کا رسپانس گیا ہے بس, اور کچھ نہیں. اگر میں نے کوئی بات زیادتی کی ہے تو وہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیجیے گا. جزاک اللہ. ٹھیک, آپ کا ویو آ گیا, دونوں کا ویو آ گیا. عامر حق صاحب اب آپ ہیں لسٹ میں. سمیر بھائی کی بھی اتنی محبتیں ہیں نا سب سے کہ ایک قطار ہے. بس کیا کریں, ڈیمانڈ ہی بڑی ہے, ڈیمانڈ ہی بڑی ہے. اچھا جی فرمائیے. اچھا اب یہ چیز ہے کہ دیکھیں, میں نا اصل میں میری عادت نہیں ہے رنگ میں بھنگ یا پانی میں مدانی ڈالنے کی. تو بات چونکہ اب اس جگہ پر پہنچ رہی ہے کہ سمیر صاحب اور سیم صاحب جو ہیں یہ آپس میں لنک ہو رہے ہیں ڈیبیٹ کے حوالے سے, تو ایک اچھا ماحول بن رہا ہے. تو میں چونکہ اس چیز کو اب پھیلانا نہیں چاہتا, بجائے اس کے کہ پبلک کو ایک اچھی ڈیبیٹ سننے کو ملے, تو میں اس کو پھیلاؤں گا نہیں. صرف اتنا کہوں گا کہ سمیر صاحب نے 3-4 دفعہ اپنے چینل کے اوپر کہا کہ 3 مہینے سے میں نے چیلنج دیا ہوا ہے وہ بھاگ رہا ہے, یعنی یہ جملہ بولا. کوئی بات نہیں, وہ جب آپ اپنے اگینسٹ ہوتے ہیں, اوپوننٹ ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ سخت جملے بولتے ہیں. اور میں یہ پبلکلی کہہ دوں, میری چمڑی بہت موٹی ہے, مجھے یہ چھوٹی موٹی گالیاں پرواہ نہیں کرتی. میں اور ٹائپ کا تھوڑا طبیعت کا بندہ ہوں. تو یہ مجھے نہ کوئی اپولوجائز کسی کی چاہیے, نہ کوئی صفائی چاہیے. یہ اکیلا کیا سارے مل کے گالیاں دیتے رہے, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ مجھے اپنے اوپر کبھی بھی یہ چیز نہیں ہے. صرف گزارش یہ ہے کہ خدا را, اللہ, اسلام, محمد, ہمارے شاعر اسلام, ان کے اوپر نزلامت پھینکو, ہمیں کاٹ دو, ہماری بوٹیاں کر دو, ہمارے چتھڑے اڑا دو, ہماری بوٹیوں کو کتوں کے آگے ڈال دو. میں منظور ہوں اس چیز کے اوپر, مگر ان کے اوپر بات کرو گے تو ہم گزارا نہیں کر سکیں گے, ہمارا جینا حرام ہو جائے گا. ایک چیز, ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. ایک تو یہ چیز. آخری پوائنٹ میں یہ رکھنے لگا ہوں, میں نے میری ایپیسوڈ 10 ہے, میں نے اسی پروگرام کے اندر ذکر بھی کیا پہلے, کوسچن آنسر سیشن ایپیسوڈ 10. میرے چینل کے اوپر صرف ایک ہی ایکس مسلم آیا ہے جو یہ اپنا یوٹیوب چینل کر رہا ہے, وہ ہے ایکس مسلم سمیر. آپ جا کے دیکھیں کس طریقے سے اس کو ٹائم دیا, کس طریقے سے بات کی, کس طریقے سے میں مائک میوٹ کیا, پورا موقع دیا. اس کے بعد 4-5 میں نے چینلز دیے, انہوں نے کوئی سجیشن نہیں دیا. اس کے بعد جو میرے سجیشنز کے اوپر جو اعتراضات کیے انہوں نے, ان اعتراضات کے اوپر ریفوٹیشن ڈیبنک ویڈیو بنائی 6 منٹ کی, ابو ذر رسپانس کا, جس کا اسکرین شاٹ میں نے دکھایا. اور میں چاہ رہا ہوں پبلک کو کہ ان کے سامنے بھی وہ میں دکھا دوں سمیر صاحب کی موجودگی کے اندر. یہ اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, اس کے باٹم رائٹ کے اوپر, ایکسٹریم باٹم رائٹ کے اوپر آپ کو کلپ نظر آ رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں کس نے لیم ایکسکیوزز بنائے, کون اپنی جگہ پر کھڑا ہے. میرا سب سے پہلی بات یہ ہے, نیوٹرل چینل ہوگا, نہ میں آپ کے چینل پہ آؤں نہ آپ میرے چینل پہ آؤ, نمبر 1. نمبر 2, یہ حل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. باقی آپ کو یہ میری گزارش تھی. بس بہت شکریہ. اگر سیم بھائی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ خود اپنی بات میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا قیصر بھائی, اگر اجازت ہو تو. جی پلیز. سمیر صاحب, میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے محمد سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. کیا آپ اپنے اس جملے کو آن کریں گے؟ آپ نے آدھا جملہ کہا ہے مفتی صاحب. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے محمد سے نہیں ڈرتا, میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو آپ کے اللہ سے نہیں ڈرتا, آپ کے محمد سے نہیں ڈرتا, تبھی تو ایکس مسلم ہوں. یعنی یہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ڈریگیٹوری ریمارک نہیں ہے, آپ گالیاں دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے محمد سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. جب کوئی سامنے والا آدمی پرسنل اٹیک کرتے ہوئے مجھے یہ کہے گا کہ تم مجھ سے ڈر کے بھاگ رہے ہو, تو میں نے پرسنل اٹیک کر رہا ہے تو آپ پرسنل اٹیک کیجئے. آپ شخصیات کے نہیں, میں نے وہاں پہ محمد صاحب پہ اٹیک نہیں کیا. میرے اس جملے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ اگر اللہ اور محمد سے ڈر رہا ہوتا تو مسلمان ہوتا, ان سے نہیں ڈرتا ہے تو اس لیے اسلام چھوڑا ہے نا. نہیں, یہ ایک الگ جملہ ہے, آپ نے دوسرے انداز میں گھما دیا. اصل بات وہی ہے, اصل یہ ہے کہ آپ بات وہی ہے, پیچھے کا انٹینشن وہی ہے. آپ چیلنج کو ایکسپٹ نہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے تمہاری اوقات کیا, میں تو اللہ محمد سے نہیں ڈرتا ہوں. تو یہاں بات خوف کی نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے, یہ تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات یہاں اوقات کی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آپ اس کو الگ طرف لے جا رہے ہیں مفتی صاحب. نہیں, میں آپ کو دیکھو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, یہ میرے اوپر بہتان ہے. یہاں پہ اوقات کی چیزوں کی بات نہیں ہے, بات یہاں پہ صرف خوف کی ہے. کیونکہ جب بات ڈر کی ہو رہی ہو نا اور خوف کی ہو رہی ہو تو پھر اس کو اوقات کے لفظ سے ریپلیس کرنا ہی ناانصافی ہے. ضرورت ہی نہیں, وہ تو ہمیں پتا ہے کہ ایک غیر مسلم کو خدا اور رسول کا کیا خوف, اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ وہی ریزن ہے اس کے پیچھے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے مت ڈالیے اس میں اوقات یا پھر وہ سب کا مطلب نہیں ہے, صرف خوف کا ہی مطلب ہے کہ مجھے نہ تو اللہ کا خوف ہے نہ محمد کا, اسی لیے تو ایکس مسلم ہوں. یہاں پہ صرف خوف کی بات ہے. خیر وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن بہرحال اس کو اس طریقے سے ریسیو نہیں کیا گیا, اور جو بھی اس کو سنے گا وہ وہی سمجھے گا جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. اب آپ اس کی تعویل کرنے وہ بات الگ ہے,
वो आपकी मर्जी है। नहीं मुफ्ती साहब, अगर आप खौफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डर का मतलब तो डर ही होगा ना, उसमें औकात कहाँ से आ गए? या तो आप अपनी तरफ से डाल रहे हो ना। ये आपने बोला औकात की बात, मुझे मैं गलत बात है, मैंने उनके कभी औकात की बात नहीं की। और मेरे ऑडियो ऊपर है जो तो है ना सुना दे, एक भी ऑडियो है तो नहीं, सुना दे। अवैध सर, हम साहब सुना मेरे देते हैं। ऊपर एक भी इल्जाम नहीं है कि मैंने अल्लाह और मोहम्मद साहब के ताल्लुक से इस तरह का कोई जुमला कभी अपनी जिंदगी में अदा आपने किया। बोला कि मैं तो तुम्हारे मोहम्मद और अल्लाह से नहीं डरता, तुम किस खेत की मूली हो? तो फिर तो डरने की बात बोलिए, अब औकात की बात क्यों कर रहे हो आप? यही तो मैं कह रहा हूँ, डरने की बात तो मैंने बोली, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, ऑन कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ठीक हो गया, काफी इस पे बात हो चलिए, गई। मेरा ख्याल है कि आप डिबेट के हवाले पब्लिक से के लिए जरा करवा दें, सैम भाई और समीर भाई की डिबेट के हवाले से कुछ फाइनल करवा दें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भैया पब्लिक में ये बात आ चुकी है, अब पब्लिक खुद इस पर फैसला कर सकती है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया और कैसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। समीर साहब, जो आपने आज कहा कि आपने एक कमेंट किया है, मैंने वो कमेंट देखा है। एक हेल्थी डिस्कोर्स की हम बात करते हैं, इज्जत और एहतराम से बात आगे करने की। आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने इन अल्फाज से जिनसे आप ये तासुर दे रहे हैं कि मैंने बड़ा एहसान किया है आपको मेंशन करके अपनी स्ट्रीम पे, और मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ अब मुझसे बात करके, कि मुझसे बात करने के बाद जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। डू यू थिंक ये एक नॉर्मल एवरीडे माइंडसेट का रिफ्लेक्ट करता है उसको, ये जुमले आपके? जी बिल्कुल देता है, क्योंकि अब जब आप कुछ लिख रहे होते हैं ना कैसर साहब, तो आपके माइंड में सिर्फ वो वर्ड्स ही नहीं चल रहे होते जो आप लिख रहे होते हैं, उसके पीछे के रीजन, बहुत सारी बातें, वो सब चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। जिस वक्त मैं वो पोस्ट लिख रहा था उस वक्त बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में थी, एक नहीं थी, काफी सारी थी। तो उस वक्त के हालात से मैंने जो लिखा है, और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एक भी सख्त या तल्ख अल्फाज नहीं है, किसी की बेइज्जती या फिर किसी को परेशान करने वाली, किसी को बदनाम करने वाला एक भी अल्फाज नहीं है, गलत वर्ड नहीं है, बड़े ही रेस्पेक्टिव वे में मैंने अपनी बात रखी है। आपका जवाब आ गया। डू यू जेन्युइनली थिंक? कैसर भाई, एक सवाल पूछ सकता हूँ? समीर भाई ने जो सैम स्टेलन भाई को कम्युनिटी में ऐड किया है, क्या मेरा खुराफाती दिमाग ये कह रहा है या इसमें कोई हकीकत है पीछे कि इससे सनातनियों की दोबारा सपोर्ट और सिंपैथी गेन करना मकसद है? क्योंकि सैम भाई से सबसे ज्यादा नफरत सनातनी करते हैं। मतलब मेरा खुराफाती दिमाग, सियासी दिमाग ये कह रहा है। समीर भाई, चलो ये सवाल मैं सैम साहब के लिए उठा रखता हूँ, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसमें ये सवाल ऐड कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे 1 मिनट रहने दीजिएगा। इसमें समीर साहब, ये जो आपने लिखा है कि it's a great opportunity for you that I have mentioned you in my precious post, so take good benefit from this, come and have a debate. Do you honestly believe कि सैम साहब का कोई फायदा हो सकता है आपसे बात करके? देखिए केसर साहब, फिर मैं कुछ बात करूंगा ना तो फिर वो तल्ख लगेगी आपको, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे केबीसी चल रहा हो और मैं उसमें जो है पार्टिसिपेंट की सीट के ऊपर बैठा हूँ। अगर आपकी तहरीर के हवाले से आप पे मैं क्वेश्चन करूं, अपनी तरफ से एक लफ्ज भी ऐड ना करूं आपके इस टेक्स्ट में, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए? नहीं, मुझे इस वक्त तो ऐसा लग रहा है क्योंकि सवालात पे सवालात सिर्फ मुझसे किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ सबके जवाब देने के लिए आया हूँ। नहीं, मैं सैम साहब से पूछूंगा। मैंने आपको इजाजत हो तो मैं भी कर रहा हूँ चंद सवालात। मेरी गुजारिश सुनिए। जितना जो सवालात मैंने आपसे किए वो मैंने अवैध साहब से किए, वो मैंने आमिर साहब से किए। अभी सैम स्टेलोन साहब खामोश हैं, उनसे भी सवालात होंगे। मैं उनका रिस्पॉन्ड लेने से पहले मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप क्या वाकई ही ये समझते हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो और आपके अंदर तहम्मुल हो तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी, मेरे तहम्मुल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे उसमें ये ऐड कर दें कि आप वाकई ही जेन्युइनली ये समझते हैं कि आप किसी ऐसे मर्तबे पे फाइज हो चुके हैं, कोई ऐसा मकाम आपको अता कर दिया गया है कहीं से कि आप किसी को मेंशन करें तो वो उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है और उसको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अब देखिए, ये तो अपना अपना नजरिया है ना जनाब। आप लोग भी जो है ना आला दर्जे के ऊपर फाइज हैं, आप भी अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं कि हम मुर्तद के चैनल के ऊपर नहीं जाएंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो शायद आपने भी अपने आप को कुछ आला और बढ़कर समझ रखा होगा ना, तभी तो आप इस तरह के कमेंट्स देते हैं। और हम पब्लिकली हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम ये समझते हैं कि उनके चैनल इस लायक नहीं है कि हम आपका अपनी स्टेटमेंट के बारे में इस तरह का सुनिए केसर साहब, जब आप इस तरह का अकीदा अपने मुतालिक रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता?
آپ سے کس نے کہا ہے آپ نہ رکھیں؟ میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی کیسے مقام پہ فائز ہیں کہ آپ کسی کو مینشن کریں تو وہ اس کے لیے گریٹ اپرچونٹی ہوتی ہے؟ That's all. میں نے آپ کو آلریڈی جواب دے دیا ہے کیسر صاحب کہ اگر آپ ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں، بالکل سوچ سکتا ہوں. تو اچھا، اور سمیر بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ جو اگر نہیں جاتے ہیں، اگر ہم کسی کے چینل پر نہیں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک جینوئن ریزن ہوتا ہے. وہ ریزن آپ اپنے گھر کی صفائی کریں گے تبھی تو مہمان کو بلائیں گے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جو ہے وہ گندا رکھتے ہیں. لیکن اگر میرے گھر میں آلریڈی صفائی ہو، مفتی یاسر صاحب، کہ میرے گھر میں پہلے سے صاف پوچھا وغیرہ لگا ہوا ہو، صاف صفائی ہو، وہاں گندگی نہ پھیلی ہو، تو میں مورخ ہوں کہ میں دوبارہ پوچھا لے کے لگوں گا؟ کاش کہ ایسا ہی ہوتا. ابھی کچھ دن پہلے آپ پھر کہیں گے کہ آپ کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے، میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اسی طرح کے تھمبنیل جو ہے ایک فرحانہ لڑکی جو ہے وہ آپ نے اس کی لگا دی اور امہات المومنین کا تذکرہ چل رہا ہے. ابھی وہ ظاہر ہے کہ میں نے وہ پوسٹ سیو نہیں کی تھی، اس لیے میں اس کو بطور ایویڈنس آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے مجھے اس کو فارورڈ کیا تھا. تو ہم اصل میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو ہم بھی تھمبنیل لگاتے ہیں، ہم اس میں آپ دیکھیں کہ کسی کی ذاتیات پر ہم حملہ نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بہت ہی بھڑکیلا کوئی سیکسی صاحب ہم نے لگائیں گے تب جا کر آپ کے پاس لوگ آئیں گے. یہ طریقے غلط ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ آف دا ٹاپک چلی جائیں پوسٹ گی. کے متعلق میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں چلیے مفتی چھوڑیے صاحب، اسے چھوڑیے. لیکن نہیں سنیں، لیکن آپ جو ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لگاتے، تو نہیں، آپ بالکل نہیں لگاتے. آپ حضرات، آپ کے دوست احباب بالکل نہیں لگاتے، صرف چھکا پھسکی وغیرہ یہ سب لکھتے ہیں صرف. مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے، آپ ہمیں کہہ دیجئے. ہم آپ کو پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں کہا ہے. بات ہو رہی ہے مقدسات کی. آپ اس سینسیٹیوٹی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، چونکہ وہ شخصیات کی جو ہمارے نزدیک مقدس ہیں وہ ایک وقت میں آپ کے نزدیک بھی مقدس رہی ہوں گی، اب نہیں ہے، وہ اس کی ایک الگ وجہ ہے. لیکن آپ اس سینٹیمنٹس کو جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا سمجھ سکتے ہیں. تو اس بات صرف اتنی ہو رہی ہے. آپ ہمیں کہیے، آپ پلٹ کر کہہ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے گالیاں، حالانکہ میرا جواب جو ہے آپ کے لیے. سمیر ایک منٹ ذرا، سمیر ایک منٹ ذرا، صرف ایک جملہ بولو، مفتی صاحب کی بات میں ایڈ کر لوں. سمیر نے ایک برہنہ ننگی گالی مجھے دی ہے. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی اعتراض ہے یا میں گلہ کر رہا ہوں، نہیں، مجھے دیا. میں نہ کبھی زندگی میں اس سے گلہ نہیں کروں گا کہ مجھے گالی کیوں دی. مجھے دو یار، آپ تو رہ نہیں رہے. آپ اپنی کمیونٹی چیٹ میں کیا کیا لکھتے ہیں، آپ تو بولنے کے لائق ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے دو نا گالی، مجھے دو، کوئی مسئلہ نہیں. میں اس لائق ہوں نا، تم سمجھتے ہو تو مجھے دو گالی. تم چھلانگ مار کے چلے جاتے ہو، وہ سیکسی تھامنے لگا رہے ہو، اختلاف اس سے ہے. مجھے جو مرضی. اچھا، یہاں سے ایک دیکھیں، کوئی آدمی یہاں سے اگر ویڈیو دیکھنا شروع کرے تو اس کو عجیب غلط فہمیاں ہو جائیں گی کہ شاید ہم گالیوں کو انڈورس کر رہے ہیں. That's not the case. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی. عامر صاحب کے پاس دلیل ہوگی، and I agree with it، کہ جب آپ ہمارے مقدسات کو گالیاں دیں گے تو ہم آپ کو گالیاں دیں گے. سمیر صاحب کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ جب ہمیں گالی دیں گے تو آپ کے مقدسات کو دیں گے. میں نے برہنہ گالی آج تک ننگی گالی کو مجھے بتا دیں، میں نے برہنہ گالی دی؟ میں نے نہیں دی، نہ کسی کے ماں باپ کو میں نے گالی دی. شور، تھینک یو. دیکھیں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اچھا ہے کہ اگر نہ آپ اس طرف جائیں. اور سمیر صاحب، میں سیم صاحب، میں معافی چاہوں گا آپ سے، میں نے آپ کا جو انتظار ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھوڑا سا. یہ جو بار بار مجھے کہہ رہے ہیں برہنہ گالی، کیسر صاحب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ کون سی برہنہ گالی دی ہے جو برہنہ بتا رہے ہیں؟ میں دونوں سے گزارش کروں گا کہ اب ڈیبیٹ کے اوپر اگر بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ والی بات ہم بعد میں کر لیں گے. ہاں، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. اچھا، تو فیئر انف، ٹھیک ہے. سمیر صاحب، آپ نے کیسر صاحب، مفتی صاحب نے بھی کر لیا، عامر صاحب نے کر لیا، آپ نے بھی کر لیا تھا. میرا ایک سوال پینڈنگ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. وہ میں نے پوچھنا نہیں ہے. میں نے سیم صاحب سے کہ ڈیبیٹ کا جو آپ نے چیلنج دیا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں، میرا کچھ اور سوال تھا. Why should I not ask him? میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا. اس وقت ہم جو ہے وہ ذمہ داری یہ گفتگو کے کو موڈریٹ کرنے کی. آپ تین حضرات مجھ سے بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے آتے ہی میری شرائط یہ تھی کہ مجھ سے ایک شخص بات کرے گا، پھر بھی میں تحمل سے جواب دے رہا ہوں سب کو. تو آئی تھنک میرا جو ایک سوال ہے وہ اب آپ کو لے لینا چاہیے، اور یہ ڈیبیٹ کے متعلق ہی ہے. آپ میرا سوال کیوں نہیں لے رہے ہیں کیسر صاحب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا سوال لینے میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. میں سب کے سامنے بات کہنے لگا ہوں. میری اب بات سن لیجئے.
चूंकि ये जिम्मेदारी मैंने ली थी कि मैं ये जो डिबेट्स कंफ्यूजन है आपकी, सैम साहब की, आपकी, आमिर साहब की, आपकी, अवैस साहब की, इसको हम क्लैरिफाई कर सके, तो मैं मिडल में हूँ। अभी हमारा वो प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। आपका जो मुझसे क्वेश्चन है, मुझे एक सेकंड, किसी के मुतालिक पूछ रहा हूँ या किसी को इल्जाम लगाऊंगा, एक सेकंड देंगे आप मुझे? पूछ रहा हूँ मोहतरम, एक सेकंड देंगे आप मुझे? लीजिए, आप 2 सेकंड लीजिए। जब आपका ये सैम साहब से ये भी हमारी ये बात खत्म हो जाती है ना, तो मैं ये मॉडरेशन की जिम्मेदारी जो है ये मैं लेना बहन को दे देता हूँ। फिर आप मुझसे सवाल पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फेयर बात है? नहीं, मुझे सिर्फ आपसे सवाल नहीं पूछना, मुझे सबसे सवाल पूछना है। सबसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये जो डिबेट्स वाला हमारे जो फाइल हमने खोली है इसको हम बंद कर ले पहले। अरे कैसर साहब, मुझे ये पूछना है सिर्फ कि सैम स्टेलन भाई जब वहां गए थे डिबेट करने के लिए उन 2 मोहतरमा के साथ, आप में से कितने लोगों ने मॉडरेशन किया था, कितने लोगों ने उस पर पहले तैयारी की थी, कितने लोगों ने रूल रेगुलेशन तय किया था? मैं दिल से भाई साहब चले गए एक, सुनिए, भाई साहब चले गए एक नॉन मुस्लिम मोहतरमा के चैनल पे डिबेट करके आ गए। एक एक्स मुस्लिम से बात करने में इतने सारे पापड़ क्यों? सैम स्टेलन साहब के लिए पोस्ट डाल दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म, दिन तय करें, आ जाए मेरे चैनल पे। पोस्ट डिबेट एनालिसिस मेरे मुफ्ती साहब मुझे मैं इस गुफ्तगू के भाव में नहीं जाना चाहता। मेरी दिल से हमदर्दी है उन 2 खवातीन ने जो आपके साथ बाद में सलूक किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो वाले छाले जो हैं वो हमारे वजाकत से आप उनको ना फाड़ने की कोशिश करें। वो आप उनके दरमियान का अकाउंट है, आप जाने और वो जाने। आपने अब एक चैलेंज दे दिया है, सैम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे? जी खैसर साहब, देखिए पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं आपको चुपचाप सुना। जब वहां पर मेरे ऑनर को डिफेंड करने की बात आई, क्योंकि आपने मुझ पर एक तहमत लगाई समीर, आप जो आपसे भूल हो गई थी या चूक हो गई थी, तो वो एक तहमत लगी मुझ पे, तो मैं अपना ऑनर डिफेंड करने के लिए बोलना जरूरी है मुझे, तो इसीलिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये फेयर है। दूसरी बात आती है, आपने जो कम्युनिटी पोस्ट किया है उसमें आपने मुझे इस तरह से बात की है, जब आप पहली बार मुझसे मुखातिब हो रहे हैं और इस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हैं कि आइए आप मेरे से फायदा उठा लीजिए, तो उसके रिप्लाई ने आपको क्या बोला है? आई थॉट यू आर अ प्रोफेशनल गाय एंड एक्सपेक्टेड अ डिसेंट मेल फ्रॉम योर साइड। एनीवेज, आई हैव चैलेंज्ड ऑल मुर्तद्स ओपनली टू हैव अ 2-way डिस्कशंस विद मी। Your belief versus my belief. आप मुझे ये बताइए, समीर, do not interrupt. समीर, Let me finish. Do not interrupt. समीर, hold on. I have heard you. मेरे ऊपर मेरा बोलना जरूरी है, लाजमी है। समीर, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैंने जो जिम्मेदारी, समीर, ये जिम्मेदारी मैंने जो उठाई हुई है कि आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? उनको बात खत्म करने दे, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी सैम प्लीज। जी, यही तो बात है ना। देखिए, मैं आपको चुपचाप सुना हूँ, तहमत भी लगे बाद मैं आपको 10-15 मिनट भी सुना हूँ, उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे बोलने दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर मेल में लिखा हूँ कि आई वुड लाइक टू हैव अ 2-way डिस्कशन विथ यू, योर बिलीफ वर्सेस माय बिलीफ। मैंने आपको मेल आईडी दी है और यहाँ पर मेंशन किया है कि इफ यू आर रेडी टू हैव अ 2-way सिविल डिस्कशन, फेयर डिबेट विद मी, वी कैन फिक्स द टॉपिक, डेट, टाइम, चैनल एंड कंडीशंस। तो आप मुझे मेल करिए, हम इसके ऊपर डिस्कस करके टॉपिक फिक्स करते हैं। मैंने आपको एक डिसेंट लहजे में बताया है सब, और आप मुझे कम्युनिटी में आप ये बोल रहे हैं कि फायदा उठा लीजिए। क्या फायदा उठा सकता हूं मैं आपसे, ये बताइए। ठीक है सैम, आपकी तरफ से आ गया कमेंट। जी इसमें कहिएगा। ओके, सबसे पहले तो जैसे भाई कह रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर तहमत लगाया है, पहली बात तो मैंने उनके ऊपर कोई तहमत नहीं लगाया है। जो मैंने जिसको मैंने अपॉर्चुनिटी बता के डाला है वहां पर, वो इनको बुरा लगा, उसके मुतालिक मैं पहले कह चुका हूं। जैसे कि आप हजरात का अपने मुतालिक एक गुमान है, मेरा अपने मुतालिक एक गुमान है, और होना भी चाहिए। जब लोग आपको पसंद करते हैं तो उस गुमान को रखना और उसको कैरी करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी बात कि भाई साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सैम स्टेलन से, कि मैंने इनके ऊपर कितने वीडियोस बनाए हैं? जवाब होगा 0। अब मैं इनसे यही सवाल करूं कि आपने मेरे ऊपर कितने वीडियोस बनाए होंगे? जवाब होगा 4 से 5। तो जब आप ऑलरेडी मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के ऊपर और आप रेस्पॉन्ड करते हैं, तो मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करनी चाहिए आपको। या तो फिर आप जो है फिर अगर आप नहीं डिबेट करना चाह रहे, आप भाग रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आप डर रहे हैं सामना करने से, सिर्फ वन साइडेड बैठ करके आप चैनल चलाना चाहते हैं, मेरे नाम से व्यूज लेना चाहते हैं, सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है। तो मैंने तो आप जिस इंसान के ऊपर वीडियोस बना करके अपनी व्यूवरशिप गेन कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर आप जो है बढ़ा रहे हैं, वो इंसान अगर डायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी देते कि भाई आए मेरे साथ बात कर लें,
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپورچونٹی ہوئی آپ کے لیے, کیونکہ میں آپ کے لیے میٹر کرتا ہوں. دیٹس وائی یو آر میکنگ ویڈیو آن می, بٹ یو ڈونٹ میٹر فار می. دیٹس وائی آئی ایم ناٹ ریسپونڈنگ یو. سمیر, can I come in? Sure. Let me. Yeah. اچھا, اس پہ گزارش ہے سمیر صاحب کہ اب اس میں بیک اینڈ فورتھ کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں لکھا اور وہ کیوں لکھا. اصل چیز ہے ڈیٹ کی. انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ٹائم سیٹ کریں, ڈیٹ سیٹ کریں, تو وہ زیادہ ایک پرٹیننٹ چیز ہے. اس پہ آپ بتائیے کہ وہ کب آپ رسپونڈ کر رہے ہیں ان کو, کب آپ ان کو ڈیٹ اور ٹائم دے رہے ہیں. بلکہ سیم مجھے بتا دیجیے آپ نے کون کون سی چیزیں ان سے کہی ہیں, کیا کیا چیز سیٹ کریں. جی ہاں خیر بھائی, میں تو ان کو کلیئر بتایا ہوں کہ I am ready to have a two-way discussion with you, a civilized discussion in a fair way. We can fix the topic, date, time, channel and conditions. آپ مجھے میل کریے. So two-way discussion, your belief versus my belief. I am ready to debate. میں آپ سے کہیں بھاگ نہیں رہا ہوں, نہ ہی میں آپ سے ڈرتا ہوں, نہ کوئی ایکس مسلم سے میں ڈرتا ہوں. کوئی بھی آئیے, موسٹ ویلکم. جی سیم بالکل, آپ ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہم نے. جی سمیر صاحب, کب آپ یہ دے رہے ہیں ڈیٹ, ٹائم, ٹاپک اینڈ ایوری تھنگ ایلس جو سیم نے کہا ہے؟ آج ڈیٹ ہے 13. 15 کے بعد کی کوئی بھی ڈیٹ جو یہ چوز کریں, کوئی بھی دن, ٹائم رات کو 9:30 بجے, چینل میرا. اچھا, یہ آپ کی طرف سے باتیں ہو گئی ہیں. اب آپ نے 15 کے بعد کا آپ نے کہا, اور آپ نے کہا چینل آپ کا ہوگا, اور ٹاپک کیا کہا آپ نے؟ ٹاپک جو ان کی مرضی, اسلام سے. ٹاپک ان کی مرضی ہو گئی, ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا سیم صاحب کا, یہ چیزیں ٹھیک ہے, میں لکھ دیتا ہوں. چینل آپ نے کہا کہ سمیر صاحب کا ہوگا. اچھا, یہ کنڈیشنز آپ کی طرف سے آئی ہیں. میرا خیال ہے اس کا جو سویلائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی یہ کنڈیشنز آئدر دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ای میلز آپس میں ایکسچینج کر لیں کہ یہ چیزیں طے ہو جائیں. دوسرا, اگر آپ نے پبلک میں سٹارٹ کیا ہے تو آپ پبلک میں ہی ایک دوسرے کو رسپونڈ کرتے رہیں کہ ویدر یہ کنڈیشن سیم صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے بعد جب آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ڈیبیٹ ہو جائے گی. خیسر بھائی, جب یہ مجھے بول رہے ہیں کہ فائدہ اٹھا لیجئے میرے سے, تو میں اٹھا لوں گا. تو آئیے ہمارے چینل پہ مجھے فائدہ اٹھانے دیجئے. سیم یہ بحث بڑے دور چلی جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ تحریر میں لے کے آئیں تاکہ ٹریکبلٹی آسان رہے, کس نے کیا. نہیں, اگر ڈیبیٹ پر بات ہو رہی ہے خیسر بھائی, یہیں پر بات ہونی چاہیے. جب دونوں اپوننٹس یہیں موجود ہیں تو جو بھی شرائط ہیں یہیں طے ہو جائے, کیوں ڈیلے کرنا ہے. کو الینا پھر یہ ٹائم نوٹ کر لیجیے گا, 3 hours 46 minutes into it, تاکہ بعد میں ہمیں بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. میں بھی ٹائم کیسر بھائی ٹائم بھی نوٹ کر لیں, اور شرائط جو ہیں ان کو ذرا بتا دیں, اور سیم بھائی سے پوچھ لیں ان شرائط کے اوپر ان کی رائے کیا ہے. اور ہمارے اچھا سمیر صاحب, ایک گزارش یہ ہے, گزارش نہیں بلکہ ایک آپ کا ویو جاننا ہے, وہ یہ کہ اسی تعلق سے کہ پچھلی مرتبہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی آپ کے ساتھ, علی رضا صاحب آئے تھے, وہ آپ کے چینل پر آئے تھے نا؟ جی. تو کیا آپ یہ پالیسی آپ نے کسی وجہ سے بنائی ہوئی ہے کہ آپ کسی دوسرے چینل پر کبھی نہیں جائیں گے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے چینل پہ نہیں جاؤں گا. اگر ایسا میں نے بنایا ہوتا مفتی صاحب تو میں آج اس چینل پہ نہیں بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آئی لائک اٹ. تو آپ چونکہ ایک ڈیبیٹ آپ کے چینل پر ہو گئی ہے تو ایک کسی اور چینل پر ہو جائے, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, اس ڈیبیٹ کا جو ہے وہ علی رضا صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کا میرا الگ معاملہ ہے. اس سے پہلے میں 4 مرتبہ علی رضا خرم صاحب کے چینل کے اوپر جا کر کے بات کر کے آیا ہوں, تو اس کا بدلہ انہوں نے مجھے 1 دیا. سمیر بھائی, آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں, میں صحیح بات کرتا ہوں مفتی صاحب, جب آپ کے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مفتی یا پھر ندیم الواجدی کا کانٹیکٹ نہیں ملے گا تم کو, کوئی دوسرا مفتی تلاش کر لو اپنے لیے, اور مجھے اس کے بعد میرا گھر چھوڑنا پڑتا ہے, تو اب میری کوئی مجبوری نہیں ہے حضرت. سمیر بھائی سن لیجئے, آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں, اس کے لیے مجھے بلیم نہ کریں پلیز. میں تو تیار تھا آپ کے والد سے بات کرنے کے لیے, جیسے ہی آپ نے مجھے بتایا. مجھے نہیں پتا آپ کے جو چاہنے والے ہیں, اویس صاحب ہے, علی رضا خرم صاحب ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کا نمبر نہیں دے سکتے بھیا, مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. تو جناب جب آپ اتنے بڑے آدمی ہیں تو میں تو پھر بہت ہی بڑا ہوں. سمیر بات سن بھی لینا, غلط بات ہے یہ سمیر بھائی, یہ طریقہ غلط ہے. دیکھیں, یہ سویلائز انداز نہیں ہے. آپ بولتے جائیں اور سامنے والے کی بات نہ سنیں. میں اتنے آپ سے سہولت سے بات کرتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہم سب لوگوں کو کلب ان کر دیتے ہیں, کہ گروپ ان کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے لوگوں نے میرے خلاف اسٹریمیں کی ہیں ڈیبیٹ کے بعد. تو آپ اگر ہم سب لوگوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ علی رضا صاحب سے
जो हमारी टीम के मेंबर हैं, आप ही के मुताबिक उनसे आपकी डिबेट आपके चैनल पर हो गई, अब आपकी अगली डिबेट हमारे किसी दूसरे चैनल पर हो जाए, क्या मसला है इसमें? देखिए मुफ्ती साहब, सैम सैलन साहब को मैंने इनविटेशन दिया है अपने चैनल पे आने का, पोस्ट वहां पड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म मेरा मेंशन है, इनके साथ बड़ी इज्जत और मुहज्जब जो है मैं रूबरू हुआ हूं। अब इनकी मर्जी है, अगर ये तशरीफ लाना चाहे तो वैसी ही बातचीत होगी जैसी अली रजा खुर्रम साहब के साथ हुई, कोई मसला नहीं हुआ, कोई बदतमीजी नहीं हुई। और मेरे चैनल के ऊपर आज तक जितने भी मेहमान गेस्ट आए हैं, अगर एक भी ये कह दे कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो आप मत आइए। बहुत बेहतर है। सैम, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? मैं तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता हूँ मुफ्ती साहब। ओके, अच्छा, एज अ पर्सन इन बिटवीन सैम, टाइम पे तो आपने नहीं बोला था कि मुझे न्यूट्रल चैनल चाहिए, तब तो चले गए आप दो वुमन से बात करने। हाँ, उसका मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं जब गया था ना, वो मेरी फर्स्ट डिबेट थी, किसी से मैंने राय मशवरा नहीं किया था और किसी के बारे में मुझे आपकी लेकिन फर्स्ट विजिट नहीं थी, उससे पहले भी आप विजिट कर चुके थे। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इस तरह से अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर आपके झलक रहा है, आप क्या क्या करने देंगे फिर आपके चैनल पर, मुझे समझ रहे हैं आप? तो आप थोड़ा टाइम दीजिए बात करने के लिए। तो वो मेरी पहली विजिट थी मेरी, वो पहली डिबेट थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने वो डिबेट में भी क्लियर कट बताया था कि ये मेरी पहली लाइव है, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, तो इसके फॉर्मेट्स क्या है, वो लोग कौन है, क्या है, कुछ मुझे पता नहीं। उनके मैंने कभी वीडियोस नहीं देखे थे, एक आध वीडियो ऐसा देखा था जो लाइव आए थे आप लोग इंडिया न्यूज चैनल पर, तो उस हिसाब से मैंने उनको मैसेज करके बोला कि आई वांट टू हैव अ डिस्कशन विद यू, सिविलाइज डिस्कशन, ऐसा नहीं कि मच्छी मार्केट, सिविलाइज डिस्कशन बताया था। तो मुझे फॉर्मेट्स नहीं पता थे कि उस तरह की बदतमीजी होगी, वैसा होगा। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है कि मुझे एक फॉर्मेट सेट करना चाहिए था, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर करना था, मुझे रियलाइज हुआ। तो अब मैं समझ गया हूँ कि भाई ये जो डिबेट्स होंगे वो एक सिविलाइज वे में होंगे, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे होगा, तो बेहतर रहेगा, आगे वाले को समझ में आएगा, जो मैं बोलूंगा वो दूसरे लोग को भी समझ में आएगा, तो एक फेयर डिस्कशन होगा। चलिए, सही हो गया सैम जी। इसमें आपने जो ये बात की है अभी कि अब मैंने इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देखा, फिर मैंने उनको डिबेट के लिए जो है उनसे पूछा, उनसे बात की, सो व्हाई यू चूज ओनली अ वुमन, व्हाई नॉट मी एंड साहिल? I have already बिल्कुल 1 minute, 1 second। आपने समीर आपके स्ट्रीम में ये बोला था कि सैम स्टेलॉन मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था डिबेट के लिए, भूल गए आप? You were the first one who messaged you about debate. No. Hold on. Not about debate. You tried to contact me on Instagram. You messaged me on Instagram, but I missed your account. I missed your Insta account, so that's why I'm here to you do talk not to say you. exactly, but you should not say these words that I have not contacted you. You were the first one who I have contacted. Parveen is the next one, the second one. तो परवीन पहली औरत नहीं है जिसको मैंने कांटेक्ट किया, वो पहले शख्स आप थे जिसको मैंने कांटेक्ट किया। You didn't ask me to debate there. You just sent your videos link to me. You just sent your videos link to me, which is you made on me. कैसे भाई पुरानी बातें मैं आ रहा हूँ उस बात पे। मेरे ख्याल में देखें, अगर दोनों ही आप इस चीज़ पे तैयार हैं कि डिबेट होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल सबसे जो साइब बात है वो ये है कि फिर आप किसी न्यूट्रल चैनल पे करें। अगर समीर जिद करते रहें कि उनके चैनल पे हो और सैम जिद करते रहें उनके चैनल पे हो, एंड आई हैव टू बी फेयर विद सैम, उन्होंने ऐसी बात कही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि फेयर बात यही है कि फिर दोनों के ही चैनल पे ना हो, वो किसी न्यूट्रल चैनल पे हो। मैं उसमें असिस्ट कर सकता हूँ अगर आप दोनों इस पे विलिंग हैं कि कोई ऐसा न्यूट्रल चैनल जिस पे आप दोनों ही राजी हो सकें, वो आपको ढूंढने में मैं असिस्ट कर सकता हूँ। नहीं, दीन मुर्तद पे आ जाएं। सबसे बेहतर तरीका इस तरह के मौके पर ये होता है कि एक नया चैनल बनाएं, उसके लिंक को दोनों लोग अपनी कम्युनिटी पर आम कर दें, तो सबके सब्सक्राइबर्स वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद चैनल को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, समीर क्या कहेंगे इस बारे में? द न्यूट्रल डिबेट्स पे आओगे? साहिल भाई का चैनल द न्यूट्रल डिबेट, अगर साहिल भाई का चैनल है तो न्यूट्रल तो नहीं हो सकता ना, नाम लिखने से न्यूट्रल तो नहीं हो गया। यू नो देयर इज अ पर्सन वरना आप मेरे चैनल पर आ जाएं, मेरे चैनल पर आ जाएं, उसमें क्या है? अच्छा, मुझे जाना है, आई डोंट हैव होल नाइट टू टॉक टू यू गाइस, सो आई वांना गो राइट नाउ। समीर भाई एक ही बात, नो अभी तो अहम तरीन बात, होल्ड ऑन यार, अहम तरीन टॉपिक तो अब बात है कि हम किस चैनल पे करना है, एंड ऑल ऑफ सडन यू हैव नो टाइम। आई मीन दैट्स जस्ट
extraordinary. No, میں کلیئر کر چکا ہوں. دیکھیے میں نے سیم اسٹیلن کو جو ہے چیلنج دے دیا ہے. اب اگر واقعی یہ صرف وومن سے ہی بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اٹس اوکے, لیٹ اٹ بی. اور اگر مین سے بات کرنے کا گٹس رکھتے ہیں تو انوائٹڈ ٹو مائی چینل. دیٹس اٹ, بائے بائے. یعنی کہ آپ اپنے چینل کے علاوہ کہیں اور ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے پتا تھا یہ یہی بہانے لگاتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ اس سے پہلے گفتگو کہیں اور چلی جائے. میں نے ان سے سوال پوچھا اور وہ ان کا جواب ہمیں مل گیا. میں سیم سے آخری میں ریمارک لینا چاہوں گا پبلک ریکارڈ کے لیے. سیم, آپ کو کوئی ایشو ہے نیوٹرل چینل پہ جانے کا, یا آپ کی کوئی ضد ہے کہ آپ کے ہی چینل پہ یہ بحث ہو؟